بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا بھی جڑی ہوئی ہے؟ ایک ایسی دنیا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے لیکن ہمارے ارد گرد سانس لیتی ہے۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم انہیں چھو نہیں سکتے مگر وہ ہماری روحوں کو چھو لیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جنات کی، وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی لیکن بعض اوقات اپنی موجودگی اتنی شدت سے ظاہر کرتی ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ دروازوں کا خود بخود بند ہو جانا، سائے جو حرکت کرتے ہیں، آوازیں جو سنائی دیتی ہیں مگر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، یہ سب محض اتفاق نہیں۔ صدیوں سے انسان اس مخلوق کے وجود کو محسوس کرتا آیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم واقعی ان کے مقابلے میں بے بس ہیں؟ کیا ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس کے آگے انسان لاچار ہو جاتا ہے، یا پھر ہمارے پاس بھی کچھ ایسے روحانی ہتھیار موجود ہیں جن سے یہ مخلوق گھبرا جاتی ہے، جلتی ہے اور دور بھاگتی ہے؟ اسلامی تعلیمات، روحانی علوم اور پرانے بزرگوں کے تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ جنات کی کمزوریاں موجود ہیں۔ وہ ہر جگہ داخل نہیں ہو سکتے، وہ ہر انسان پر قابض نہیں ہو سکتے، اور سب سے بڑھ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ انہی کمزوریوں کو آج ہم نہ صرف سادہ انداز میں بیان کریں گے بلکہ ان کے پیچھے موجود روحانی حکمت، پرانی دلائل اور حقیقی زندگی کی مثالوں سے ثابت بھی کریں گے۔ اگر آپ نے کبھی جناتی اثرات کا سامنا کیا ہو یا آپ جاننا چاہتے ہو کہ ان سے محفوظ کیسے رہا جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے جنات کی سب سے بڑی کمزوریوں پر، ایک ایسی حقیقت جسے جاننا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتا ہے۔ ناظرین، جنات اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں سے ہیں جو انسانوں کی طرح مکلف ہیں، یعنی جن پر بھی عبادات اور احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں لیکن وہ ہمیں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے جو ہمارے ارد گرد ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ قرآن کریم کی سورہ الجن میں نہ صرف ان کی موجودگی کا ذکر ہے بلکہ ان کی باتیں، ان کی ایمان لانے اور انکار کرنے کے واقعات بھی درج ہیں جو اس مخلوق کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جنات کی دنیا بھی ہماری دنیا سے ملتی جلتی ہے۔ ان میں بھی مختلف قومیں، قبیلے، مذاہب اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ نیک عبادت گزار اور مسلمان ہوتے ہیں جن کا ایمان اور عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ کچھ کافر، شر پسند اور گمراہ بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو فساد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات کی صفات اور ان کے مقاصد میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض جنات انسانوں کو اذیت دینے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اس کوشش کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے انتقام، حسد یا پھر صرف انسانوں کو خوف زدہ کرنا۔ جنات یہ جانتے ہیں کہ انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ اپنی کمزوری کو طاقت میں چھپا کر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود جنات کی طاقت حقیقت میں محدود ہوتی ہے۔ وہ اپنے قدرتی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اکثر انسانوں کو بہکانے یا ان پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان روحانی طور پر مضبوط ہو، اللہ کی پناہ میں رہ کر عبادت کرے اور اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارے تو وہ ان جنات کے شر سے بچ سکتا ہے۔ روحانی علم اور اللہ کا ذکر جنات کی طاقت کو محدود کرتا ہے اور ان کی موجودگی کو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بننے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کے بارے میں جاننا، ان کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کی کمزوریوں سے آگاہ ہونا آج کے دور میں ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو روحانی طور پر بیدار رہنا چاہتا ہے۔ جنات کے شر سے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایمان، پاکیزگی اور روحانی قوت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اذکار پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور عبادت کی حالت میں رہنا جنات کو ہمارے قریب آنے سے روکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جنات کے اثرات سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں جو ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ معلومات اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں جنات کے اثرات سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ ان کی حقیقت کو سمجھنا اور ان سے بچاؤ کی تدبیر پر عمل کرنا انسان کی روحانی تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ انسان کو جب تک یہ حقیقت سمجھ نہ آئے کہ جنات کی طاقت محدود ہے اور اللہ کی پناہ میں آ کر ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تب تک وہ جنات کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں جنات کی کمزوری کے بارے میں۔ تو جنات کی سب سے بڑی کمزوری ہے اللہ کا کلام، قرآن مجید، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ نہ صرف روحانی ترقی کا باعث ہے بلکہ جنات کے لیے ایک ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا اثر جنات پر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ ان آیات کو سن کر یا ان کے سامنے آ کر خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت جنات کے جسمانی اور روحانی اثرات کو ختم کرنے میں ایک مضبوط ذریعہ ہے اور ان کی طاقت کو مفلوج کرنے کے لیے ایک عظیم ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کی سب سے طاقتور آیات میں سے ایک ہے آیت الکرسی، سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ یہ آیت جنات کے لیے بجلی کی طرح سر انداز ہوتی ہے۔ ایک روحانی عامل نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہا، جب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں جنات چیخ کر بھاگ جاتے ہیں جیسے انہیں آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔
یہ آیت نہ صرف جنات بلکہ شیطان کو بھی بھگا دیتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت اور بے پایہ طاقت کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کی مکمل سلطنت، علم اور قدرت کا بیان ہے، اور جنات کے لیے یہ ایک ایسا طاقتور جال ہے جس سے وہ فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو جنات یا شیاطین کی موجودگی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ فوراً پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کا روزانہ پڑھنا نہ صرف جنات کے شر سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتا ہے بلکہ دل و دماغ کی سکونت کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے شخص پر اللہ کی حفاظت اور کرم سایہ کیے رکھتے ہیں، اور جنات یا شیطان کی ہر حرکت ان کی تقدیر کے مطابق ناکام ہو جاتی ہے۔ سورہ البقرہ جنات کے خلاف ایک اور مضبوط ہتھیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ البقرہ کا آغاز کرے شیطان اس کے گھر میں 3 دن تک نہیں آ سکتا۔ سورہ البقرہ میں اللہ کی ہدایات اور اس کی عبادت کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں جو انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتے ہیں اور جنات کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ روحانی معالجین اور عاملین کا کہنا ہے کہ سورہ البقرہ کو اپنے گھر میں باقاعدگی سے پڑھنے سے جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص نے بتایا، ہم نے اپنے گھر میں سورہ البقرہ کا باقاعدہ ورد شروع کیا۔ پہلے ہمارے گھر میں عجیب سی آوازیں آتی رہتی تھیں اور دروازے خود بخود کھلتے تھے، لیکن جب سے ہم نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کیا یہ سب بند ہو گیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ کے ذکر اور اس کی ہدایات جنات کے اثرات کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں اور شیطان کی مداخلت کو روک دیتی ہیں۔ اس سورہ کو پڑھنا یا اس کی آیات کا ورد کرنا گھر کے ماحول کو روحانی طور پر پاک کر دیتا ہے، جس سے جنات کا گزرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں صورتیں جنات اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کے لیے مکمل ڈھال بن سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ الفلق اور سورہ الناس کو صبح اور شام پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور جنات اور شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں میں اللہ کی پناہ طلبی کا ذکر ہے اور ان میں اللہ کی پناہ کے ذریعے جنات، شیطان اور ہر قسم کے برے اثرات سے بچاؤ کی درخواست کی گئی ہے۔ ایک روحانی معالج کا کہنا تھا، ایک عورت جو جنات کے اثر سے پریشان تھی، جب اس نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کا مسلسل ورد شروع کیا تو اس کی حالت میں حیرت انگیز بہتری آئی اور جنات کا قبضہ ختم ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں جنات کی موجودگی کو ختم کرنے اور ان کے اثرات سے بچانے میں انتہائی مؤثر ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ سے پناہ کی دعا کی گئی ہے اور ہر قسم کے شر سے بچنے کی درخواست کی گئی ہے، جس سے جنات کے حملے اور اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ قرآن کی متعدد دیگر آیات بھی جنات کے اثرات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خاص طور پر سورہ المعوذات یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس کے علاوہ سورہ الاخلاص بھی جنات کے شر سے بچاؤ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ان آیات کی تلاوت سے نہ صرف جنات بلکہ ہر قسم کی شیطانی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور انسان اللہ کی پناہ میں محفوظ رہتا ہے۔ جنات کا سب سے بڑا خوف اللہ کے کلام سے ہے۔ جب انسان اللہ کے کلام میں پناہ لیتا ہے اور اس کی آیات کا ورد کرتا ہے تو جنات کی طاقت کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی موجودگی سے انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیات جنات کے شر سے بچاؤ کی مضبوط ڈھال ہے اور انسان کو روحانی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ روحانی عاملین اور معالجین کی زبان میں یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا ورد جنات کو جھلسا دیتا ہے اور یہ تجربات دنیا بھر میں مختلف روحانی معالجین نے شیئر کیے ہیں۔ ایک معالج نے بتایا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں جنات کا رد عمل فوراً ظاہر ہوتا ہے، وہ یا تو تڑپنے لگتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ان کا جسم جلتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب روحانی تجربات جنات کے خوف اور قرآن کی طاقت کو ثابت کرتے ہیں۔ بعض اوقات جنات قرآن کی تلاوت سن کر اس قدر تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں اور فوراً یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب مثالیں اور روحانی تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن اور خاص طور پر اس کی مخصوص آیات جنات کے لیے ایک ایسی طاقت ہیں جن کے سامنے وہ بے بس ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر وہ آیات جو جنات کے اثرات کو روکنے والی سمجھی جاتی ہیں، جیسے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، سورہ الفلق اور سورہ الناس، تو ان آیات کی تاثیر سے جنات کی طاقت کم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اثرات ظاہر نہیں کر پاتے اور اکثر خود ہی ان آیات کے سامنے ہار مان کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ روحانی معالجین کا کہنا ہے کہ قرآن کی تلاوت انسان کو نہ صرف روحانی تحفظ دیتی ہے بلکہ جنات کے شر سے بھی بچاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور ان آیات کا ورد کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم، ذہن اور روح کو ایک مضبوط روحانی حصار میں ڈالتے ہیں۔ اس حصار کی بدولت جنات کے منفی اثرات ہم تک نہیں پہنچ پاتے اور ہم ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جنات کا اثر صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو یا اپنے روحانی تحفظ کی طرف توجہ نہ دے رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں تو جنات کے تمام حملے بے اثر ہو جاتے ہیں اور ان کا شر ہم تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کی تلاوت انسان کو ایک ایسا روحانی تحفظ فراہم کرتی ہے جو ہر طرح کی برائی، شیطانی وسوسوں اور جنات کے اثرات سے بچاتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کی تلاوت کریں اور ان آیات کا ورد کریں جو جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں روحانی سکون دیتی ہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی برکت اور حفاظت کا دروازہ بھی کھولتی ہیں۔ ناظرین، جنات کی دوسری بڑی کمزوری آذان ہے۔
اذان اسلام کی ایک اہم عبادت ہے جو نہ صرف مسلمان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے بلکہ جنات اور شیطان کے لیے بھی ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اذان کی آواز جو ہر روز 5 بار دی جاتی ہے شیطان اور جنات کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب اذان کی پہلی آواز سنائی دیتی ہے تو جنات اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور فوری طور پر اس جگہ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان ایک ایسی آواز ہے جس کے سامنے جنات کو اپنی طاقت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اور وہ فوراً اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ اذان کی آواز میں اللہ کی عظمت کا اعلان کیا جاتا ہے اور یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قوت قائم نہیں رہ سکتی۔ جنات جو کہ ایک غیر مرئی اور طاقتور مخلوق سمجھی جاتی ہے اذان کی آواز کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنات سے متاثرہ جگہوں پر اگر اذان دی جائے تو جنات کی موجودگی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ ایک روحانی معالج نے اپنے تجربات کے بارے میں بتایا جب ہم نے کسی گھر میں جہاں جنات کا قبضہ تھا اذان دینی شروع کی تو جنات چیخ کر بھاگ گئے اور اس کے بعد اس گھر میں کوئی منفی طاقت نہیں آئی۔ یہ ایک سادہ لیکن مؤثر عمل ہے جس کا روحانی اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ اذان کی ہر صدا جنات کے وجود کو کاٹ دیتی ہے اور ان کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اذان میں اللہ کی عظمت اور طاقت کا اعلان کیا جاتا ہے اور جنات کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ اللہ کے کلام اور اس کی عبادت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اذان کی روحانی اثرات کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کو عبادت میں مشغول کرتی ہے بلکہ جنات کی موجودگی کو بھی ختم کر دیتی ہے اور ان کی شرارتوں کو روک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اذان کی آواز میں ایک خاص روحانی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو بھی سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ جب اذان سنتے ہیں تو نہ صرف دل میں اللہ کی محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے بلکہ انسان کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جب جنات اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی عظمت کے سامنے بے بس ہیں اور اس سے انسانوں کو حفاظت ملتی ہے۔ یہ روحانی حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اذان صرف مسلمانوں کے لیے عبادت کا آغاز نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی سپر ہے جو جنات اور شیطان کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اذان کی طاقت کو تسلیم کرنا اور اس کے اثرات کو سمجھنا انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے اور جنات کے شر سے بچاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی حفاظت اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم اذان دیتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم نہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں بلکہ جنات اور شیطان کی قوتوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اذان کی ہر صدا ہمارے لیے اللہ کی پناہ کا دروازہ کھول دیتی ہے اور ہمیں روحانی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اذان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں اس کے اثرات کو مثبت انداز میں شامل کرنا چاہیے۔ ناظرین، جنات کی ایک بڑی کمزوری پاکیزگی ہے اور یہ حقیقت اسلامی تعلیمات میں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ جنات نجاست اور گندگی کو پسند کرتے ہیں اور جہاں بدبو، ناپاکی اور گندگی پھیلی ہو وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جنات کو بیت الخلاء، قبرستان یا ایسی ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں صفائی کا فقدان ہو۔ جنات ان جگہوں پر آرام سے آ کر اپنے اثرات ڈال سکتے ہیں کیونکہ ان جگہوں کی ناپاکی ان کے لیے کشش رکھتی ہے۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جنات کی قوت ان جگہوں کی ناپاکی سے جڑی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہاں صفائی ہوتی ہے جنات کا اثر فوراً کم ہو جاتا ہے۔ ایک روحانی معالج نے بتایا جنات سے متاثرہ علاقوں میں جب صفائی کی جاتی ہے اور وہاں وضو کی حالت میں عبادت کی جاتی ہے تو جنات کی موجودگی میں حیرت انگیز طور پر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے مقام پر جہاں پاکیزگی اور طہارت ہو جنات کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک واضح مثال ہے کہ صفائی کا روحانی اثر جنات پر کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ناپاک جگہوں پر جنات کا قبضہ زیادہ مستحکم ہوتا ہے اور وہ انسانوں کے درمیان آ کر ان کی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے اور یہی حقیقت جنات سے متعلق بھی ہے۔ جب انسان اپنے جسم اور مکان کو صاف رکھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے تو جنات وہاں نہیں آ سکتے۔ صفائی نہ صرف جسم کی بلکہ ماحول کی بھی اہم ہے۔ ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول نہ صرف انسانی جسم کے لیے مفید ہے بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں تو جنات کی موجودگی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ناپاکی اور غلاظت جنات کے لیے کشش کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنات ہماری زندگی میں دخل اندازی نہ کریں تو ہمیں اپنے ماحول میں صفائی کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ روحانی صفائی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی جسمانی صفائی۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا عبادت میں مگن رہتا ہے تو اپنے دل کو بھی پاک صاف کرتا ہے۔ یہ روحانی صفائی جنات کو دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جنات روحانی طور پر غلیظ ہوتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن کی آیات گونجتی ہوں وہاں ان کا گزر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت روحانی صفائی فراہم کرتی ہے جو جنات کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ ایک مثال کے طور پر جب کسی شخص کے گھر میں جنات کا اثر ہوتا ہے تو روحانی عاملین اس کی زندگی میں عبادت اور ذکر اللہ کو بڑھانے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اس سے جنات کا اثر ختم ہوتا ہے اور انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جنات کی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی صفائی اور روحانی صفائی بھی ضروری ہے۔
جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں جنات اور شیطان کا اثر نہیں پہنچتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، وضو کریں اور عبادت میں مشغول رہیں تو جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ہم اپنے جسم اور روح کی صفائی کے ذریعے جنات کے اثرات سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں رہ سکتے ہیں. صفائی کی اہمیت اور روحانی صفائی کے فوائد کو سمجھنا انسان کو جنات کے اثرات سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے جیسے ہم اپنی جسمانی اور روحانی صفائی کی عادت ڈالیں گے، جنات کا اثر ہماری زندگی سے کم ہوتا جائے گا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں محفوظ پائیں گے. ناظرین، جنات کی کمزوریوں میں سے ایک اور اہم پہلو لوہے اور تانبے کی اشیاء ہے. روحانی تجربات اور روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جنات کو ان دھاتوں سے بہت خوف آتا ہے اور خاص طور پر لوہا اور تانبا ان کے لیے ایک رکاوٹ کا کام کرتے ہیں. یہ بات مختلف روحانی عاملین کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ثابت ہوتی ہے. جنات کا ایک خاص کمال یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر مادی چیزوں کے ذریعے متاثر نہیں ہوتے جیسے انسان، لیکن جب بات آتی ہے لوہے اور تانبے کی تو یہ دھاتیں جنات کے لیے ایک طرح کا حفاظتی حصار بن جاتی ہیں. لوہے کی تلواریں اور خنجر جنات کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک روحانی معالج نے اپنی ایک ملاقات میں بتایا، جب ہم نے ایک متاثرہ شخص کے جسم پر لوہے کی کسی چیز کا استعمال کیا تو جنات فوراً رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں. یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب جنات کسی شخص کو جسمانی طور پر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوہے یا تانبے کی اشیاء، خصوصاً وہ جو ان کے جسم پر لگتی ہیں، جنات کو جلن دیتی ہیں اور ان کا اثر کمزور کر دیتی ہیں. ایسی اشیاء جیسے تانبے کے دھاگے یا لوہے کی چمچ بعض اوقات روحانی حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات بعض اوقات اپنے اثرات کو اس لیے ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو خوف زدہ کر سکیں، مگر جب انسان کے پاس ان اشیاء کی موجودگی ہو تو جنات اس خوف کو نہیں بڑھا پاتے اور انہیں فوری طور پر واپس جانا پڑتا ہے. ایک اور دلچسپ روحانی واقعہ یہ ہے کہ بعض روحانی عاملین جنات کو قابو کرنے یا دور بھگانے کے لیے تانبے کے تعویذ بھی استعمال کرتے ہیں. ایسے تعویذ جنات کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیتے ہیں اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. جنات کے لیے یہ دھاتیں ایک روحانی رکاوٹ کی مانند کام کرتی ہیں جس سے ان کے حملے یا اثرات کو کمزور کیا جا سکتا ہے. ان تجربات اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنات کو لوہے اور تانبے کی اشیاء سے ڈر لگتا ہے اور یہ ان کی کمزوریوں میں شامل ہے. ناظرین، اس طرح جنات کی کمزوریوں میں ایک اور اہم پہلو روحانی خوشبوئیں ہیں. جنات جو اپنی فطرت کے لحاظ سے ناپاک اور روحانی طور پر غلیظ ہوتے ہیں، مخصوص خوشبوؤں سے شدید متاثر ہوتے ہیں. یہ خوشبوئیں ان کی موجودگی کو کمزور کر دیتی ہیں اور اکثر ان کے اثرات کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہیں. کچھ خاص خوشبوئیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات کے لیے زہر سے بھی زیادہ کارگر ہیں. کافور، لوبان، عود اور گگل جیسے خوشبوؤں کو روحانی عاملین جنت کے اثرات کو کم کرنے اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ خوشبوئیں جنات کے وجود کو اتنی شدت سے متاثر کرتی ہیں کہ وہ فوراً ان جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں یہ خوشبو موجود ہوتی ہے. کافور اور لوبان کی خوشبو خاص طور پر جنات کی طاقت کو کم کر دیتی ہے اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتی. ایک روحانی معالج نے اپنی تجربات کے حوالے سے بتایا، جب ہم کسی جگہ پر جنات کا اثر دیکھتے ہیں تو ہم کافور اور لوبان کا استعمال کرتے ہیں اور فوراً اس جگہ کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. جنات تڑپتے ہیں جیسے انہیں آگ میں جھلسا دیا گیا اور وہ فوراً اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں. عود اور گگل بھی روحانی علاج میں استعمال ہونے والی خوشبوئیں ہیں جو جنات کو دور کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہیں. ان خوشبوؤں کا استعمال روحانی طریقے سے ان جگہوں کو پاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جہاں جنات کا اثر ہوتا ہے. ان خوشبوؤں کی خوشبو نہ صرف ماحول کو صاف کرتی ہے بلکہ جنات کی روحانی موجودگی کو ختم کر دیتی ہے. ایک تجربہ کار عامل نے کہا کہ ہم نے ایک بار ایک ایسی جگہ پر عود جلایا جہاں جنات کا اثر تھا اور اس کے بعد وہاں کی فضا بالکل بدل گئی. جنات نے خود ہی اس جگہ کو چھوڑ دیا کیونکہ ان خوشبوؤں سے ان کی طاقت اور اثر کمزور ہو گیا تھا. جنات کے لیے خوشبوئیں ایک طرح سے آگ میں جھلسنے کی مانند ہوتی ہیں. جب وہ ان خوشبوؤں کے سامنے آتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں جیسے ان کی روحانی طاقت جل رہی اور وہ فوراً اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ خوشبوئیں جنات کو بے بس کر دیتی ہیں اور انہیں وہاں مزید رہنے کی طاقت نہیں ملتی. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روحانی خوشبوئیں جنات کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ثابت ہوتی ہیں اور ان کا استعمال جنات سے بچاؤ اور روحانی تحفظ کے لیے کیا جا سکتا ہے. جنات کی کمزوریوں میں سے ایک اور اہم پہلو درود شریف اور نیک اعمال ہیں. درود پاک جنات کے لیے نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ ان کے لیے ایک شدید روحانی رکاوٹ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جنات کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ اس جگہ سے فوراً بھاگنے لگتے ہیں. روحانی عاملین کا کہنا ہے کہ درود شریف ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو جنات کے اثرات کو فوری طور پر کمزور کر دیتا ہے. جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو جنات کے لیے بجلی بن کر گرتی ہے اور وہ فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہو. روزانہ کا درود اور صبح و شام کے اذکار جنات کو دور رکھنے کے لیے ایک ایسا روحانی حصار بناتے ہیں جو جنات کو انسان کے قریب نہیں آنے دیتا. یہ اذکار نہ صرف انسان کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں بلکہ اس کی روحانی حفاظت کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن جاتے ہیں. جنات اس حصار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ درود اور اذکار میں اللہ کی طاقت شامل ہوتی ہے اور جنات اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
نیک انسان وہ شخص جو باوضو رہتا ہے اور جو اپنے اعمال میں اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ جنات کے لیے ناقابل رسائی ہوتا ہے۔ جنات ایسے انسان کے قریب نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی روحانی صفائی اور نیک عمل انہیں اللہ کی پناہ میں رکھتے ہیں۔ ایک روحانی معالج نے کہا کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو جنات خود بخود آپ سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا روحانی اثار اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جنات اس میں داخل نہیں ہو پاتے۔ نیک اعمال اور درود شریف کی تلاوت انسان کو نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ یہ جنات کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بچاؤ کا ایک مؤثر ذریعہ بنتی ہے۔ جنات کا اس دنیا میں کام انسان کو فتنے میں ڈالنا ہے، لیکن جب انسان اپنے اعمال کو درست رکھتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو جنات کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ درود شریف اور نیک اعمال ایک ایسی طاقت ہیں جو جنات کے اثرات کو کمزور کرتی ہیں اور انسان کو ان کی مداخلت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس روحانی دفاع کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے انسان ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور جنات کا شر اس سے دور رہتا ہے۔ ناظرین، جنات کی کمزوریوں میں سے ایک اہم پہلو تعویذات کا استعمال ہے۔ معتبر اور بالغ افراد کے بنائے گئے تعویذات جنات کے لیے ایک مضبوط روحانی دیوار کا کام کرتے ہیں جو انہیں انسان کے جسم یا مکان تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ یہ تعویذات قرآن کی آیات، اسماء الہیہ اور دیگر روحانی کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ جنات کو اس قدر نقصان پہنچاتے ہیں کہ وہ ان کی موجودگی کے علاقے چھوڑ دیتے ہیں۔ تعویذات کے اندر موجود قرآن کی طاقت جنات کے لیے ایک روحانی رکاوٹ بن جاتی ہے اور ان کے اثرات کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس طرح لوہے اور تانبے کی اشیاء خاص طور پر جب انہیں روحانی انداز میں استعمال کیا جائے جنات کو روک سکتی ہیں۔ لوہے کی تلوار، خنجر اور تانبے کے تعویذ جنات کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں اور ان کے اثرات کو انسان پر ڈلنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ اشیاء جنات کے جسمانی وجود کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ جب جنات ان دھاتی اشیاء کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی روحانی طاقت میں کمی آ جاتی ہے اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان دھاتوں کا استعمال جنات کو تڑپانے یا دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ ان اشیاء کے سامنے آنے پر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض علاقوں میں لوہے کے نال یا تانبے کے حلقے دروازوں یا گھروں پر لگائے جاتے ہیں تاکہ جنات کے اثرات کو روکنے کے لیے ایک روحانی حفاظتی حصار بنایا جا سکے۔ یہ ذاتی اشیاء جنات کے خلاف ایک مؤثر دفاع بن جاتی ہیں اور ان کے حملے یا اثرات کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مقامات پر لوہے کے نال دروازوں پر لٹکائے جاتے ہیں تاکہ جنات کی روحانی موجودگی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ تجربات اور روایات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ تعویذات اور لوہے تانبے کی اشیاء جنات کے اثرات کو کمزور کرنے اور ان سے بچاؤ کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کا استعمال جنات کے خلاف ایک طاقتور دفاع ہے جو ان کے حملوں اور اثرات سے محفوظ رہنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ جنات کی کمزوریاں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنات کا اثر کیسے ختم کیا جائے۔ تو ناظرین، جنات کا خوف بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر چھا جاتا ہے اور یہ خوف ان کی ذہنی سکون اور روحانی حالت کو متاثر کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں جنات صرف اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ جب ہم ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے بارے میں خوف رکھتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طاقت دینے لگتے ہیں۔ جنات کا اصل مقصد انسانوں کو خوف زدہ کرنا اور انہیں اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے۔ ان کا فائدہ اس بات میں ہے کہ انسان کا ذہن اور دل ڈرا رہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور ذکر سے غافل ہو جائے، مگر جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اللہ کی پناہ میں ہو تو جنات کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اگر دل میں خوف ہو تو جنات اس خوف کو اپنی طاقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی کھیل ہوتا ہے جہاں جنات ہمارے خوف کا فائدہ اٹھا کر ہماری کمزوریوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ لیکن جب دل میں ایمان ہو اور انسان کا یقین ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جنات کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ ایمان اور اللہ کی مدد کا یقین جنات کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اللہ کی پناہ کا یقین رکھتے ہیں تو جنات ہمیں نہیں چھو سکتے اور وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ خوف کو علم سے بدلیں، ایمان سے طاقت پائیں۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے تو وہ جنات کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ علم ہمیں بتاتا ہے کہ جنات صرف اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی طاقت اللہ کے حکم سے ہی کام کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، اذکار، درود شریف اور نیک اعمال انسان کو روحانی تحفظ فراہم کرتے ہیں اور جنات کے خوف کو کم کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو جنات کو ہمارے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی شیطان جو انسانوں اور جنوں میں سے ہمارے راستے سے بھٹکاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں تو جنات کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جنات کا اثر اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک ہم انہیں اپنی زندگی میں دخل اندازی کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کا خوف تب تک ہمارے ساتھ ہے جب تک ہم انہیں اپنے ذہن اور دل میں جگہ دیں۔ جیسے ہی ہم ایمان سے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں، جنات کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنا اور اللہ کے ذکر کے ذریعے ہم اپنی حفاظت کے لیے ایک مضبوط روحانی حصار قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کہہ دو اللہ کی پناہ میں آؤ، ہر شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ جو جنات اور انسانوں کی شرارت سے ہو۔
ये आयत हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह की पनाह में रहते हैं तो जिन्नात को हमारे करीब आने की इजाजत नहीं मिलती। पनाह तलबी और अल्लाह के जिक्र के जरिए हम अपनी हिफाजत के लिए एक ऐसा हिसार कायम करते हैं जो जिन्नात को हम तक पहुंचने से रोक देता है। यह अमल हमारी रूहानी ताकत को बढ़ाता है और हमें जिन्नात के असरात से महफूज रखता है। रूहानी कुव्वत और ईमान के जरिए हम अपनी जिंदगी में जिन्नात के असरात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह की कुदरत से कोई भी मखलूक बशमूल जिन्नात हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। जब हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं और उसके रजा के रास्ते पर चलते हैं तो जिन्नात की सारी ताकत बेअसर हो जाती है। तो नाज़रीन, आज हमने जाना कि जिन्नात जितना हमें डराते हैं वो खुद कुरान, अजान, दुरूद और पाकीज़गी से डरते हैं। जिन्नात अपनी तमाम ताकतों के बावजूद वो चीजें नहीं रोक सकते जो अल्लाह के कलाम में है। जिन्नात का असल खौफ अल्लाह के जिक्र, कुरान की तिलावत और पाकीज़गी में है। इनकी सारी ताकतें और असरात उस वक्त तक कारगर हैं जब तक इंसान अल्लाह की पनाह में नहीं आता, लेकिन जब हम अल्लाह के साथ जुड़ते हैं और उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो जिन्नात की सारी ताकत बेअसर हो जाती है। हमने यह भी सीखा कि असल ताकत हमारे अल्फाज में है, न किसी तावीज में, बल्कि असल ताकत अल्लाह के कलाम में है। कुरान मजीद की तिलावत, अजान की आवाज और दुरूद शरीफ का विर्द हमें रूहानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और जिन्नात को हमसे दूर रखता है। जब हम ईमान से मजबूत हो जाते हैं और अल्लाह की पनाह में रहते हैं तो जिन्नात हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहते। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में जिन्नात के सबसे ज्यादा मुतासिरा मकामात या जिन्नात इंसानों को क्यों तंग करते हैं जैसे मौज़ूआत पर बात करें तो कमेंट करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।